سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرات، بہت پیارا منظر ہے۔ آپ حضرات حضور صاحب سجادہ سرکار رفیق ملت شفیق الطلبہ والعلماء حضور سیدی سرکار جانشین وارث پنجتن سید شاہ نجیب حیدر میاں صاحب قادری برکاتی، آپ حضرات اپنی آنکھوں کے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات جو بدن میں سرکار کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، یہ بزرگوں کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بزرگوں نے استعمال کی ہیں۔ آج آپ حضرات ان کو دیکھ کر کے جو دعائیں کریں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور میں اسی بہترین ماحول میں گزارش کر رہا ہوں سرزمین بدایوں شریف سے تشریف لائے ہوئے صاحب سجادہ حضور حضور شیخ محمد عطیف میاں صاحب قادری بدایوں نے حضرت تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ یہ اچھی طرح سے بتا سکیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ کہ حضور صاحب سجادہ کا مقام کیا ہے اور ماہرہ کا مقام کیا ہے، یہاں کے بزرگوں کا مقام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشف الدجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دریغ چشک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک عرس میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت وارث پنجتن کے جانشین، مسند نوریہ آل رسولی کے وارث حضور رفیق ملت مدد اللہ العالی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ بزرگوں کے ملبوسات زیب تن کیے ہوئے ہیں، خرقہ پوشی کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس بارگاہ کے طفیل، ان بزرگوں کے طفیل، اپنے حبیب آقا علیہ السلام کے صدقے اور طفیل ہمارے پیروں کو سلامت رکھے، ان کے فیضان کو زیادہ سے زیادہ
عام فرمائے ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رہے، اور اسی طرح برکاتی نوری قادری ماررہ مطہرہ حاضر ہوتے رہے، فیض پاتے رہے۔ عرس نوری کے پوسٹر پر بہت پرانی بات ہے، لائبریری میں پوسٹر نکلا ایک رکھا ہوا تھا بہت پرانا، اس پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ بیجا ہے قیل و قال ابس باز پرس ہے، بیجا ہے قیل و قال ابس باز پرس ہے، آؤ جناب احمد نوری کا عرس ہے، آؤ جناب احمد نوری کا عرس ہے۔ تو الحمدللہ اسی تاریخی اور عظیم الشان عرس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، میاں صاحب قبلہ کے عرس میں۔ ہر سال اس خادم کو حضور یاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور ہر سال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لب کشائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم جیسے خادموں اور نوکروں کو تو بالکل زیب نہیں دیتا، اگر حضور کا حکم ہے تو کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ذکر والوں سے، جاننے والوں سے سوال کرو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ مصر کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، ابھی ماضی قریب میں ان کا وصال ہو گیا، شیخ متولی شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کسی شخص نے سوال کیا اور کہا کہ آپ کا یہ کہنا اور مسلمانوں کا یہ کہنا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان کی عقل کہاں تک سوچتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے تو ذرا یہ بتائیں کہ 1 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں لگیں گی؟ آج آپ جب یہ ڈیبیٹ دیکھتے ہیں کہ وجود باری کو ثابت کیا جائے کہ اس کو باطل کیا جائے تو آپ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ کیسے وجود باری کو ثابت کریں گے۔ سوال کرنے والوں نے تو یہ سوال کیا کہ 1 کلو آٹے میں کتنی روٹی بنتی ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ باہر محلے میں کوئی نان بھائی رہتا ہے؟ مریدوں نے کہا کہ ایک نان بھائی رہتا ہے۔ فرمایا بلا لاؤ اس کو۔ جب وہ باورچی آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی 1 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں لگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر موٹی روٹی لگتی ہے تو ایک تعداد بتائی، اور اگر پتلی روٹیاں لگاتا ہوں تو اتنی لگا لیتا ہوں، تعداد بتا دی۔ آپ نے سوال کرنے والے کو یہی جواب دیا کہ بھائی اگر موٹی روٹیاں لگاؤ گے تو اتنی لگیں گی اور پتلی لگاؤ گے تو اتنی لگیں گی۔ سوال کرنے والا یہ جواب سن کر کہنے لگا کہ آپ سے وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ قرآن سے جواب دیں گے، آپ ایک نان بھائی سے پوچھ کر بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ قرآن ہی کا جواب ہے، قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی جاننے والے سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارا نوجوان مروب ہو جاتا ہے۔ آج اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے واضح حقیقت کا نام وجود باری ہے۔ اللہ کا وجود سب سے واضح بات ہے اس کائنات کی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ منطق و فلسفہ اور علم کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنی مسجد کے محلے کی مسجد کے امام سے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو اللہ کے ہونے کی دلیل اللہ کے ولی بن جایا کرتے ہیں، ان کی شکل و صورت بن جایا کرتی ہے، اور اس پر کوئی بہت زیادہ کلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے ایک تھپڑ لگا دیا جائے تو یہ تھپڑ وجود باری کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ کسی بچے کے جب کوئی تھپڑ لگے گا تو اس کی تکلیف ہوگی، اور وہ تھپڑ لگانے والے کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، چیخے گا، احتجاج درج کرائے گا،
اس کا مطلب کہ اس ناسمجھ بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو، کوئی فعل انجام دینے والا نہ ہو، کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو جب ایک تھپڑ کی تکلیف بغیر مارے ہوئے وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ وجود میں کیسے آ سکتی؟ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس آستانے کے بزرگوں نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چہرے سے دنیا سے یہ منوا لیا کہ کوئی ہے کائنات بنانے والا جو ہمارا رب ہے۔ الحمدللہ، کس کے عرس میں آئے ہو؟ اس کے عرس میں آئے ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جایا کرتا ہے، جو اللہ کے ہونے کی بیان دلیل ہے، جو خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی لیے ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اگر ولی کا وجود ثابت ہوا تو اللہ کا وجود اپنے آپ ثابت ہوگا، کیونکہ ولی کو تو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو تو تم دیکھتے نہیں، اس کو تم محسوس نہیں کر پاتے۔ وہ تو جہاد سے پاک ہے، طرف سے پاک ہے، اشارے سے پاک ہے۔ کوئی اشارہ حسیہ یہ کر کر نہیں بتایا جا سکتا کہ خدا یہ ہے، لیکن ولی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہم گنبد کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ اقطاب ماریرہ کی آرام گاہ ہے، میاں صاحب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اچھے میاں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو ولی کا انکار تم نہیں کر سکتے کیونکہ محسوس ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جس کا یہ ولی ہے وہ نہ ہو اور ولی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس طرح نبوت اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اسی طرح اللہ نبوت کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ بغیر اس کے نہیں ہوتا، وہ بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بحث چل گئی ہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرو۔ اللہ کا وجود تو ثابت ہونے نہ ہونے سے پاک ہے، وہ تو ہر حال میں ثابت ہے۔ الحمدللہ، ہم جن بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، انہوں نے پوری زندگی یہی کام کیا، بندوں کو اللہ تک پہنچایا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ یاد کرایا، جو اللہ سے دور جا رہے تھے ان کو اللہ تک پہنچانے کا کام کیا۔ یہ وہ ذات گرامی ہے، وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کا پتہ دیتی ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بہت سادی زبان میں کہ بھائی سبزی والے کے یہاں جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ سبزی ملے گی۔ دودھ والے کے یہاں جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ دودھ ملے گا۔ تو اللہ والے کے یہاں جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ اللہ مل جاتا ہے، اللہ کا پتہ مل جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، دنیا جانتی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ حضور غوث اعظم کے امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ حضور غوث اعظم حنبلی۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا، پوری دنیا آپ کو امام تسلیم کرتی ہے اور آپ امام شافعی کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ خود بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو علم آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام شافعی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت یحییٰ ابن معین نے کئی بار کہا کہ اے احمد بن حنبل، تم شافعی کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ روایت کا علم تو میرے پاس ہے، مجھ سے حاصل کیا کرو۔ فرمایا کہ آپ کے پاس روایت کا علم ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس تفقہ کا کیا کرو گے جو شافعی کے پاس ملتا ہے؟ یہ عالم ہے ان اماموں کا۔ اس کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ یہ امام احمد بن حنبل، جن کو دنیا جن کو اپنا امام سمجھتی ہے، بغداد میں ننگے پیر گھومنے والے ایک دیوانے کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی جاننے والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس دیوانے کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیا پتہ کرنے جاتے ہیں؟ کیا ملتا ہے؟ آپ تو خود بہت بڑے امام ہیں، شریعت کے مسئلے تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ کہا کہ شریعت کو میں جانتا ہوں، شریعت والے کو بشر جانتے ہیں، میں ان سے اس کا حال لینے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ تو دستور رہا ہے۔ اولیاء کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں
کہ یہ ماریرہ کے شیوخ ہیں کہ جن کے پیچھے بڑے بڑے محدثین مفسرین علماء ان کے پیچھے ہاتھ باندھے باندھے گھومے. کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس لیے گھوم رہے ہیں کہ اس کا پتہ مل جائے, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. وہ علم توحید کا جام, ایک تو علم توحید جو کتابوں میں لکھا ہے, ایک علم توحید جو وحدت کا جام ہے, وہ ان مشائخین کی صحبت سے ملتا ہے. میاں صاحب قبلہ کے زمانے میں بھی بحث اٹھی کہ وحدت الوجود کیا ہے. حالانکہ یہ بات سمجھتے چلو کہ مسلمان وحدت الوجود کا مکلف نہیں ہے, ہم عقیدہ توحید کے مکلف ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ماننا لازمی و ضروری ہے. وحدت الوجود کوئی تکلیفی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ماننا ہی پڑے گا. بحث چلتی رہتی ہے, یہ اصحاب دل کا معاملہ ہے, یہ اہل حال کی باتیں ہیں. میاں صاحب قبلہ کے زمانے میں بھی مسئلہ اٹھا. آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ محی الدین ابن عربی نے اس مسئلے کو سمجھایا, حضرت مخدوم ماہمی نے اس مسئلے کو سمجھایا, علامہ فضل خیر آبادی نے اس مسئلے کو سمجھایا, حضرت محدث دہلوی نے اس مسئلے کو سمجھایا, شمس ماریرہ نے اس مسئلے کو سمجھایا. مگر جب شمس ماریرہ کے وارث اور جانشین کے پاس یہ مسئلہ لے کر لوگ پہنچے, 2 مصروں میں بات حل کر دی. شعر کہنا اور پھر وحدت الوجود کو سمجھا دینا. کلیم دانش صاحب یہاں بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے, مدرسے کے اساتذہ, جامعہ احسن البرکات کے طلباء یہاں بیٹھے ہیں, سمجھ کر اس کا مزہ لے سکتے ہیں. میاں صاحب نے فرمایا کہ موحد ہے نور. آپ کبھی کبھی اپنا تخلص نور فرماتے تھے. موحد ہے نور, اتحادی ہے ملحد. فرمایا موحد ہے نور, اتحادی ہے ملحد. نہ سب تو ہی تو ہے کہ بس تو ہی تو ہے. 2 مصروں میں بات سمجھا دی. اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق دی اس کا دل چمک اٹھا, بات واضح ہو گئی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بات اس وقت الجھ جاتی ہے جب ہم کسی میڈیکل سائنس کے پروفیسر سے یہ پوچھیں کہ اس تار میں کرنٹ ہے کہ یہ نیوٹرل ہے, وہاں بات پھنسے گی. جب کسی الیکٹریشین سے یہ پوچھو گے کہ میں ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوں, بتائیے کون سی دوا کھا لوں, تو بات الجھ جائے گی. جو جس کا جانکار ہے اس سے وہی پوچھنا چاہیے. لوگ آ کر آج مشائخین کی بارگاہ میں آج نہیں, یہ حضور بابا گنج شکر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. لوگ آ کر اپنے علم کا روب ڈالنا چاہتے ہیں مشائخین پر. بابا صاحب کی بارگاہ میں بھی لوگ آتے تھے, علماء آ جاتے تھے, طالب علم آ جاتے تھے, اور یہ طلباء کی ایک رہتی ہے. کل شرف ملت نے فرمایا جو معاصرانہ چشمت رہتی ہے تو طلباء میں بھی رہتا ہے کہ کوئی سوال ہم اپنی بڑی جماعت والے سے پوچھ لیں. آج میں درسگاہ میں ایسا اعتراض کر دوں گا کہ استاد کو بھی غور کرنا پڑے گا, رہتا ہے. حضرت بابا صاحب کی بارگاہ میں بھی طالب علم آ کر سوال جواب کیا کرتے تھے. آپ خاموش رہتے تھے, مسکرا دیتے تھے, ضیافت کرتے تھے, کھانا کھلا دیتے. حضور محبوب الہی کو گرا گزرا. آپ نے کہا کہ اچھا ہمارے شیخ کو اپنا علم کا روپ دکھاتے ہو. بتاتا ہوں میں تمہیں. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی. ایک مرید کا یہی حق ہونا بھی چاہیے کہ میرے پیر کو جو پریشان کرے میں دیکھ لوں گا اس کو. اگلے دن وہ طالب علم آیا, جیسے ہی کچھ شروع کیا اس نے تو محبوب الہی نے اس کی طرف رخ کر کے بحث شروع کر دیا, خاموش کر دیا. اس کو خاموش ہو گیا طالب علم, واپس لوٹ گیا. ادھر بابا صاحب کچھ ناراض ہو گئے. لمبا قصہ ہے, جانا نہیں چاہتا تفصیل میں, جملہ سنتے چلو. بابا صاحب نے فرمایا کہ نظام الدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی علم والے ہیں, ہمیں کچھ نہیں آتا. فرمایا کہ ہماری خانقاہ کا یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کو خاموش کر کے ذلیل کر کے واپس کر دیا جائے, احساس کمتری میں مبتلا کر کے واپس کیا جائے. اب نظام الدین اس طالب علم کے مدرسے میں جائے, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلائے, اس سے معذرت چاہے تو ہم اس سے راضی ہوں گے. آپ ذرا سوچیں. اس لیے اہل اللہ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں, علم لے کر آتے ہیں, تحقیق لے کر آتے ہیں, بہت کچھ لے کر آتے ہیں, اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کتابوں سے بھی باہر کی چیز ہوا کرتی ہے, جو مشائخین کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. حضور محبوب الہی کے خلیفہ, ان کے مرید, لیکن جب مرید ہوئے اس وقت میں شراب نوشی کی عادت تھی. مرید ہو گئے. ایک دن محبوب الہی چہل قدمی کرتے ہوئے امیر خسرو کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھا ایک کنویں کے کنارے یہ مرید ہاتھ میں بوتل لیے بیٹھا. مرید بھی ہوشیار تھا, اس نے دیکھا پیر صاحب آ گئے, بوتل رکھ دی,
اور کہا حضور، اس سے پہلے کہ کچھ اور کہا جاتا، کہا حضور میں نے یہ سنا تھا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، مگر مجھے تو نیک نہیں بنایا صحبت۔ اس بات پر حضرت امیر خسرو کو بہت غصہ آیا، ڈانٹا آپ نے کہا کہ تو نیک لوگوں کی صحبت پہ اعتراض کرتا ہے؟ تم وہ گندی مچھلی ہو جس کو پورے تالاب کے پانی سے بھی دھویا جائے تو اس کی بدبو دور نہیں ہو۔ محبوب الہی نے کہا ڈانٹو مت، مسکرائے، فرمایا اس مرید سے مخاطب ہو کر کہ بھائی تم نے صحیح سنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بوتل چھوٹ گئی، توبہ کر لی، اور مقام ہوتے ہوتے یہ بنا کہ آج پوری دنیا اگر محبوب الہی کے ملفوظات سے واقف ہے تو وہ انہی کے لکھے ہوئے۔ میں ان کے بازار پر حاضر ہو چکا ہوں اورنگ آباد۔ یہ کیسے ہوا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن جو بزرگوں کی صحبت جو چیز عطا کرتی ہے، احمد بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اپنی عقیدتوں کو سیکل کرو۔ یہ سیکل کرنا کیا ہوتا ہے؟ عقیدت تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سیکل کیا کریں گے؟ سیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دیوار ہے جس پر کوئی کلر نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، اس پر کوئی کالا رنگ لگا کر چلا جائے، کوئی سفید رنگ لگا کر چلا جائے، کوئی لال رنگ لگا کر چلا جائے، کوئی پیلا رنگ لگا کر چلا جائے، مگر ایک وہ ہوتا ہے جس پر ایک ایسا رنگ چڑھا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھتا، نہ اس پر زنگ آتی ہے نہ رنگ چڑھتا ہے۔ اس کو سیکل ہونا کہتے ہیں۔ الحمدللہ مہاراجہ شریف کے متوسلین پر وہی رنگ چڑھا ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھتا، اس کے اوپر زنگ نہیں آتی۔ ہماری عقیدتیں بھی سیکل ہیں، محبتیں بھی چمک رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم گاہے بگاہے ان بزرگوں کے پاس اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جو کچھ گرد و غبار ہمارے اوپر جمع ہو گیا ہے آپ کی نظریں پڑ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے میاں صاحب قبلہ کے پاس آپ ذرا غور کریں، میاں صاحب قبلہ کے پاس کیا کیا نہیں پوچھا لوگوں نے، کیا کیا سوال نہیں کیے، کیسے کیسے سوال نہیں کیے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جس کی ولایت مشہور ہو جاتی ہے اس کے پھر علم دین کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، علم حدیث کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ولایت میں پایا مشہور ہو گیا۔ مثال کے طور پر امام اعظم کی ولایت کا کوئی قصہ سنا ہے؟ علم مشہور ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ تو اتنے بڑے ولی ہیں اللہ، لیکن مشہور ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کا علم مشہور ہو جاتا ہے تو پھر یہ باتیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کی ولایت مشہور ہو جاتی ہے تو یہ باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ مگر میاں صاحب قبلہ وہ ذات گرامی ہے کہ اگر ولایت کے میدان میں ان کا نام نامی اس میں گرامی ایک استعارہ ہے تو علم ظاہر کے میدان میں بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی ایک حوالہ، وہ چاہے عقیدے کی بات ہو، تصوف و سلوک کی بات ہو، معرفت کی بات ہو، توحید کی بات ہو، عقیدہ رسالت کی بات ہو، معمولات اہل سنت کی بات ہو، میاں صاحب قبلہ کی زبان و قلم سے ہر چیز کو خوب نوازا ہے۔ آپ کی کتابوں سے، آپ کی تحریرات سے، آپ کے اقوال سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور کہاں پہنچے؟ وہیں پہنچے جہاں سب کو پہنچنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کرو، پوچھو، دریافت کرو اہل ذکر سے، جاننے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ برکاتی نوری بھائیوں، ہم اور آپ اس عرس میں حاضر ہیں، یہ ماررہ شریف کا عرس ہے، تاریخی عرس نوری ہے، ہم اور آپ اس کی نعمتیں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ عرس منعقد کیوں ہوتا ہے، مہمانوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، مریدین کا مجمع کیوں لگایا جاتا ہے۔ میں کوئی تنقید کسی پر نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا۔ یہ اپنی جیب بھرنے کا راستہ نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو منوانے کا راستہ نہیں تھا، یہ اپنی شہرت کرانے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا ایک راستہ تھا کہ جو بندے اس راہ سے بھٹک گئے تھے، بھول گئے، سب کو جمع کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی خاطر مدارات کر کے، جمع کر کے
پھر اللہ کے اور رسول کے بارے میں گفتگو کر کے، ان کو قرآن سنا کر، ان کو حدیث سنا کر، مسکرا کر، ان کی دستگیری کر کے، حاجت روائی کر کے، جس طرح ممکن ہو سکا بندے کو اللہ تک پہنچانے کا کام ان اولیاء نے کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ درگاہوں کا معاملہ ہے، علم توحید سے خالی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی بات ہے، یہ توحید سے خالی ہے، یہاں تو سب خرافات ہے، یہاں تو بدعت ہے، یہاں شرک ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ مسلمانوں، اگر تزکیے کو، دل کی صفائی کو اور باطن کی صفائی کو نکال بھی دیا جائے، تو پھر علم علم نہیں رہتا، توحید توحید نہیں رہتی، رسالت رسالت نہیں رہ پاتی۔ جس کے دل میں گنجائش نہ ہو، اندھیرے اور سیاہی ہو، اس کے سامنے اگر چاند بھی حضور توڑ دے تو کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے، اگر اس کے سامنے سورج کو پلٹا دے تو کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ تو دل میں صفائی بہت ضروری ہے۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کا کیا ہوا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ لوگ حضور کی برائی کر رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن اور جادوگر کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی امانتیں اگر کہیں رکھوانا ہے تو حضور کے پاس رکھواتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات؟ تو دل اگر صاف نہیں ہوا تو بالکل ایسا سمجھو کہ ایک گلاس الٹا کر کے کسی جھرنے کے نیچے رکھ دیا ہے، جھرنا گر رہا ہے مگر گلاس میں ایک بوند بھی نہیں جاتی۔ تو دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ ہمارے مشائخین نے یہی کام کیا، دلوں کی نفرتیں دور کر دیں، کدورتیں دور کر دیں، اندھیرا دور کر دیا، محبت ڈال دی، اور ماریرا شریف نے اس ہندوستان میں وہ مثال قائم کی ہے محبت کی کہ آپ نے ساری تفریق مٹا کر رکھ دی، کوئی تفریق نہیں۔ اب میں ایسے کئی خاندانوں کو جانتا ہوں آپس میں بے پناہ دشمنی ہے، مگر جب ماریرا کی بات آ رہی ہے تو دونوں دشمن ایک ہی بس میں سوار ہو کر ماریرا حاضر ہو رہے ہیں۔ جب تک ماریرا میں رہتے کوئی دشمنی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے بزرگوں کی کشش اور بزرگوں کی کرامت، یہ ہے مشائخین ماریرا کا مقام، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی خدمت۔ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ کسی کو چھو کیا اور صحیح ہو گیا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، سر کا درد ختم ہو گیا۔ یہ ان ولیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ حضور اچھے میاں صاحب قبلہ کے قدس سرہ العزیز کے مریدوں میں ایک مرید کو بیماری ہو گئی برس کی، اب وہ داغ پڑ گئے، وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، حاضر ہوا حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں، دور بیٹھا، قریب نہیں آیا، یہ سوچ کر کہ لوگ کراہیت کریں گے، لوگ مجھ سے دوری بنائیں گے تو میں ہی دور بیٹھ جاؤں۔ مگر وہ شیخ ہے، وہ پیر ہیں، وہ وہ حضرت اچھے میاں ہیں، ان کی نظر پڑ گئی، ابو الفضل آل احمد کی نظر پڑ گئی، قریب بلایا، مرید قریب آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نوری، فیضان شمس ماریرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، حضور تاج المشائخ، حضور تاج المشائخ، حضور شرف ملت، حضور شرف ملت، خاندان برکات، عرس نوری، عرس نوری، عرس نوری، حضور تاج المشائخ، حضور تاج المشائخ، حضور تاج المشائخ، حضور شرف ملت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، حضور امین ملت، حضور شرف ملت، حضور رفیق ملت، حضور رفیق ملت، عرس نوری، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شرف ملت، حضور رفیق ملت، حضور تاج المشائخ، حضور تاج المشائخ، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں بھائی بیٹھیے۔
زیارت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے محرومان گرامی کو سلامت رکھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مرید شمس ماریرہ کے بلانے پر قریب آیا۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا کہ بیٹا تم دور کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا حضور بیمار ہو گیا ہوں، جسم پر داغ پڑ گئے ہیں، لوگ کراہیت کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا داغ دکھاؤ، کہاں داغ پڑ گیا ہے؟ اس نے آستین اوپر کر کے دکھائی کہ یہاں داغ پڑ گیا ہے۔ اچھے میاں صاحب نے اس داغ پر انگلی رکھی اور فرمایا یہ داغ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، داغ غائب ہو گیا، دوسرا داغ دکھاؤ۔ دوسرا داغ دکھایا، اس پر بھی انگلی رکھ کر کہا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ داغ بھی غائب ہو گیا۔ انگلی رکھ کر سارے جسم کے داغ مٹا دیے۔ یہ تو بہت معمولی بات نہیں ہے، بات اہم یہ ہے، بات کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ذات جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس کو کوئی سن نہیں سکتا، جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، یعنی وہ غیب الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جب اس کا عرفان ان کی بارگاہوں سے مل جاتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ ان بزرگوں کی بارگاہوں کا اصل فیضان تو وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ الحمدللہ ہم ایسے ہی ایک بافیض بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جہاں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اس کی پہچان ملتی ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہ یہاں درگاہوں پر کیا ہو رہا ہے اور صوفیہ کیا کر رہے ہیں، یہ